نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورہ بلد کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہر انسان کے اندر دو قسم کے مادے ہیں، نیکی کا اور برائی کا۔ اس کے بعد اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ نیکی اور برائی کا مادہ ہم نے اس بندے کے اندر ڈالا ہے، لیکن اس کو اختیار خود دے دیا، جو چاہے تو نیکی کے راستے پہ چلے، جو چاہے تو برائی کے راستے پہ چلے۔ اچھائی پہ چلے گا تو جنت ملے گی، برائی پہ چلے گا تو جہنم ٹھکانا ہوگا۔ یہ ہر انسان کے سامنے ہم نے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، اور البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نیکی کا خیال فرشتہ ڈالتا ہے۔ انسان کا نفس اگر خواہشات سے ہٹا ہوا ہے، نفس سے امارہ نہیں ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے، تو وہ نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ اور برائی کا خیال ضرور شیطان ڈالتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ اس خیال کو رد کر کے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے۔ الشمس سورت کی پہلی آیت کے پہلے لفظ سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ شمس سورج کو کہتے ہیں۔ دیکھیے جی، فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ یہ جتنی بھی پہلی 6-7 آیات ہیں، اس کے اندر اللہ نے 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور یہ توحید کا مضمون چل رہا ہے، یعنی اللہ کی قدرت کے دلائل بھی ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت انسان کو اپنی جانب متوجہ بھی کریں گے مختلف قسمیں اٹھا کر۔ دیکھیے جی، پہلی قسم کس بات کی اٹھائی؟ قسم ہے الشمس سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی۔ جب سورج جب خوب روشن ہو جائے اور ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اللہ اس سورج کی قسم کھاتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کیا مراد؟ سورج کی قسم کھائی کہ جب وہ خوب آب و تاب روشن ہو جائے۔ سورج کی قسم کھائی جب وہ اپنے کمال کو پہنچے، تو اس کا کمال کتنا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایک سورج کو دیکھ کر اس کی وجہ سے تمہیں ساری دنیا روشن نظر آنے لگتی ہے، اس سورج کو دیکھ کر اس ذات کا ادراک کرو جس نے سورج کو بنایا ہے، وہ کتنی عظیم ذات ہوگی۔ تو پھر سجدہ بھی اسی کو کرو، نہ کہ سورج کو کرو۔ سورج کی بھی پوجا ہوتی ہے نا، اور میں سورج کو مت پوجو، سورج کے بنانے والے کو پوجا کرو۔ قسم ہے چاند کی، جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ دو رائیں، دو مفسرین۔ عام مفسرین کی جمہور کی رائے یہ ہے، اس سے مراد 14ویں کا چاند ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو 14ویں کا چاند کیا ہے؟ 13ویں کی رات، 13ویں کا دن، 14ویں کی رات۔ چاند اپنی کیا ہے؟ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے کہ اس رات کو بھی زمین کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے۔ چاند کی روشنی بھی مٹھاس والی روشنی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف ایک رائے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ رئیس المفسرین نے ذکر کی۔ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد پہلی کا چاند ہے، کہ وہ کیا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پہ چلتا ہے، سورج غروب ہوا فوراً وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ایک طرف سورج ہے
اور سورج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ، اور ایک طرف پہلی کا چاند ہے جس کا نام کیا ہے؟ ہلال۔ یہ چاند کے بھی اپنے اپنے ہلال ہے، بدر منیر ہے، آپ مختلف اس کے منظروں کے حساب سے۔ ہلال ہلا گلا سے، ہلال کا بھی کہتے ہیں آواز لگانا، شور پیدا کرنا، کیونکہ اب تو سارا مشینی دور آ گیا، وگرنہ اب بھی علاقوں میں جہاں چاند نظر آ جائے، عید کا خاص طور پر رمضان شریف کا، تو لوگ جب دیکھتے تو یوں شور مچاتے، وہ چاند نظر آ گیا تو اس کو پہلی کے چاند، چونکہ اس کو دیکھ کر لوگ شور مچاتے ہیں، اس کا نام ہلال پڑ گیا۔ تو ہلال تو فرمایا جس طرح ایک طرف سورج ہو اور پوری آب و تاب کے ساتھ ہو، دوسری طرح ہلال کا چاند ہو پہلی تاریخ کا، جس طرح ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسی طرح مشرک اور موحد کا بھی کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کی توحید پوری آب و تاب پر ہے، اور اس کے مقابلے میں پہلی کا چاند وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ حضرت صاحب کا ایک مزاج تھا کہ ہر آیت سے توحید ہی نکالنی ہے، تو اس کا جوڑ بھی انہوں نے اس طرح نکالا، فرمایا کہ اس طرح اس کا ربط پیدا کیا۔ دو قسمیں اٹھائیں، تیسری قسم وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، وہاں دو چیزوں کا ربط، یہاں دو چیزوں کا ربط، اور قسم ہے دن کی، نہار کہتے ہیں دن کو، اذا جلاها جب وہ اس سورج کو روشن کر دے، کہ اس دن کو سورج کی وجہ سے روشنی ملتی ہے، اس دن خوب روشن ہو جاتا ہے، واللیلی اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا جب وہ سورج کو چھپا لے اور خوب رات ہو جائے، دن بھی خوب رات بھی خوب، سورج کی روشنی بھی انتہا پر، چاند کی روشنی بھی انتہا پر۔ اللہ کہتے ہیں یہ چار قسمیں، پانچویں قسم والسماء وما بناہا، قسم آسمان کی اور اس کی، بناہا ما بناہا جس نے اس آسمان کو بنایا ہے، آسمان کی بھی قسم اور آسمان کے بنانے والے کی بھی قسم۔ چھٹے نمبر پر والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا۔ ساتویں قسم ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی، انسان کی، وما سواہا اور اس ذات کی جس نے انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا اور برابر بنایا، یعنی اس کے تمام اعضاء کو صحیح اور تندرست پیدا کیا۔ یہ ہیں 7 قسم کی قسمیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر کھائیں۔ اس میں اب ایک ایک، میں نے پہلی 2 کی وضاحت کر دی، اب دن کی کہ اس کے اندر تم تجارت کرتے ہو، دن کے اندر وہ کام جو رات میں نہیں کر سکتے تم دن میں کرتے ہو، تمہاری معیشت کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، رات میں تم آرام کرتے ہو۔ اسی طرح آسمان بنایا، اوپر تمہیں چھت دے دی، آسمان سے اللہ بارشیں اتارتا ہے، پھر زمین پیدا کی، اس کو بچھا دیا، زمین سے اللہ غلے اگاتا ہے، تمہارے لیے اللہ نفع کی چیزیں پیدا کی، اور وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ یہاں اللہ نے آسمان کو، زمین کو اور انسان کو پہلے ذکر کیا اور اپنا نسبت بعد میں ذکر کی، کہ پہلے مادیت کی طرف توجہ دلائی، زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، انسان کو دیکھ کر، مادیت پرستی کی طرف نہیں جانا کہ واقعتاً سائنس کہتی ہے یہ چیز ہے، نہ اصل عظمت آسمان کس وجہ سے ہے کہ اس کو بنانے والا بہت بڑا ہے، اس کو اللہ نے بنایا، اللہ کی وجہ سے اس کو عظمتیں مل گئیں۔ یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس الہام کیا، پس رکھ دیا ہم نے اس انسان کے اندر فجورها، گناہوں سے بچنے کا بھی مادہ، وتقواها اور نیکی کی جانب بڑھنے کا مادہ بھی، دونوں قسم کے مادے اللہ نے رکھ دیے۔ کل کی صورت کے اندر بھی یہ بات گزری نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے کیا دونوں راستے کو جانب اس کی رہنمائی کی، وہ دونوں راستے جہاں وضاحت آ گئی، برائی کا راستہ اور نیکی کا راستہ۔ پتہ ہر کسی کو ہوتا ہے کہ یہ کام برا ہے، پتہ ہر کسی کو ہوتا ہے کہ یہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو ہم رسمیں کرتے ہیں، یہ جو گانا بجانا چلتا ہے، یہ جو باقی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، یہ گناہ ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن کیا ہے، نفس بھی بتا رہا ہے، ضمیر بتلا رہا ہے، لیکن مجبوریوں کی بندھن میں ایسا بندھا، اللہ کی نافرمانیوں کو بھی انسان کراس کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا نیکی کا راستہ بھی ہم نے بتا دیا، ہم نے دکھا دیا کہ نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا،
گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے کا ساتھ پیش آنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ ساری کی ساری نیکی کے کام ہیں۔ کل بھی نیکی کے کام ذکر ہوئے نا، عاقبہ گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ کل ذکر ہوا گردنوں کا چھڑانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسلام کا حصہ ہے۔ یہ سارے دین کوئی مخصوص نہیں ہے، دین اسلام کوئی محدود نہیں ہے، دین اسلام بڑا وسیع ہے، اس کے اتنے ایک پہلو بہت وسیع ہے۔ آپ ہر اچھا کام اچھی نیت کے ساتھ کر دیں، اس کے اوپر اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ اب اللہ کہتے ہیں، یہ جواب قسم اب آ رہا ہے، یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا۔ تحقیق پکی بات ہے، ماضی کے اوپر جب قد داخل ہو وہ قسم کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، افلح، کامیاب ہو گیا وہ مومن اور وہ بندہ، من زکاہا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا یا اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے؟ عقائد شرکیہ اور کفریہ سے۔ اللہ قسمیں 7 قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں وہ بندہ پاک ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا غلط عقائد سے۔ غلط عقائد اللہ کے ساتھ، ہر وہ عقیدہ جس میں اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے وہ عقائد رذیلہ ہے، وہ عقائد شرکیہ ہے۔ اور اس سے مراد، دوسرا عقائد سے مراد اعمال، بری خصلتوں سے پاک کرنا، بے حدی سے، اپنے آپ کو گالی سے بچانا، بے حیائی سے، بد نظری سے، برے محفلوں سے، تمام چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے وقد خواب من دساہا، اور قسم ہے، پکی بات ہے، خوابہ، وہ بندہ نامراد ہو گیا۔ من دساہا، جس نے اپنے آپ کو خاک میں ملا ڈالا، دونوں جہانوں میں اس کا کام وہ ناکام ہو گیا، خاک میں ملا ڈالا، برے عقائد رکھ بیٹھا، شرکیہ عقائد میں پڑ گیا، اب جو کچھ مرضی کرتا رہے، اللہ نے اس کی بخشش نہیں کرنی۔ یہاں تک اللہ نے ان 10 آیات میں 7 قسمیں کھانے کے بعد 2 باتیں ذکر کر کے اب اس کے اوپر تفریح بٹھا رہے ہیں۔ ایک صرف اللہ اشارہ کریں گے ایک قوم کی جانب، جس طرح ایک قوم نے اللہ اور اس کی رسول کو جھٹلایا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، آئیے سنیے۔ فرمایا کذبت ثمود بتغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے بتغواہا، اپنی سرکشی کے سبب۔ سرکش قوم تھی نا، ان میں کسی قسم کا کوئی اخلاق نہیں تھا، کوئی مروت نہیں تھی، کوئی صلہ رحمی نہیں تھی، بڑی لعین اور بڑی ظالم قوم تھی۔ اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا، انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیے۔ کون مبعوث کیے گئے؟ حضرت قوم سمود کی جانب حضرت صالح علیہ السلام، قوم ہود کی جانب، قوم عاد کی جانب حضرت ہود، اور قوم سمود کی جانب حضرت صالح علیہ السلام آ گئے۔ نام بھی صالح تھا، پھر پیغمبر تھے، آ کر ان کو بتلایا، قوم کو دعوت دی، شرک پرستی میں بڑے ہیبت ناک قوم تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے بلایا، ان کے مخالف ہو گئے، ان کو تکلیفیں دی، ان کو مارنے کے لیے آئے، لیکن بالآخر ایک بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا، اس بات پر متفق ہو گئے۔ یہ حجاز اور شام کے درمیان یہ قوم بستی تھی، اور اس کا میں پیچھے تعارف کروا چکا ہوں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی پوتے کی اولاد یا پوتے کی نام کے طور پر ان کا نام رکھا گیا۔ تو یہ قوم نا، انہوں نے سب اکٹھے ہوئے حضرت صالح سے کہا اگر آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ایک بات کا مطالبہ لے کر آئے ہیں، اگر آپ ایسا کر دیں کہ عقلاً محال ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، اگر آپ کر دینا تو پھر واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کر دوں؟ اتنے سال کی، اس رنگ کی، اس طرح کی ایک اونٹنی اس پہاڑ میں سے نکلے، اس پتھر میں سے نکلے، اور نکلے بھی صحیح، اور نکلتے ساتھ ہی وہ حاملہ بھی ہو، اور ساتھ نکلتے ساتھ بچہ بھی جنے۔ یہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزہ عطا کر دیا۔ کیوں؟ معجزے کے اندر ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، پیچھے طاقت کس کی ہوتی ہے؟ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں معجزہ۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ نے معجزہ ظاہر کر دیا، نبی نے دعا کی، ساری قوم کو اکٹھا کیا، اونٹنی نکلی، بچہ جنا، سارے حیران ہو گئے۔ اس کا اثر کچھ یہ ہوا، جندب نام کا ایک بندہ تھا اور اس کے کچھ متبعین تھے، وہ ایمان لے آئے۔
وہ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، باقی ساری قوم سرکش ہوگی، نافرمان ہوگی۔ اب آ گئی تو اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اب تم نے چونکہ معاوضہ طلب کیا ہے، اب اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، یہ جہاں جائے، یہ جہاں پیے، جہاں کھائے۔ اب پہلے شروع میں تو یہ ہوا چونکہ وہ ایک خرق عادت اونٹنی تھی، وہ عام اونٹنے سے زیادہ کھانا کھاتی، عام اونٹنی زیادہ پانی پیتی، اور اس کی ایک ہیبت تھی تو دوسرے جانور اس سے بدکتے تھے، ڈرتے تھے۔ تو وہ قوم اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ اس طرح تو ہمارا گزارا، فرمایا چلو دن متعین کر لیتے، ایک دن میری اونٹنی کا، ایک دن تمہارے کا، تو یوں دن بھی متعین ہو گئے۔ اس کے باوجود وہاں اس علاقے میں ایک عورت تھی، اس کا ایک نام نہاد ایک بندہ تھا جو عاشق اس کا ٹھہرایا، اس کے ساتھ عشق کرتا تھا۔ اس نے کہا میں تو اس سے شادی تب کروں گی جب تو اس اونٹنی کو کاٹ ڈالے، اس کو قتل کر ڈال کہ میرے جانور اس سے ڈرتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور آیا، اور اللہ رب العزت کی بے طرف سے بھیجی گئی اس اونٹنی کو اس نے قتل کر ڈالا، پہلے کونچے کاٹ ڈالی اور مار ڈالا۔ اس کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ایسے بندے کے اوپر اللہ نے صرف اسی کے اوپر پھر عذاب نازل نہیں کیا، اس کے اس فعل پر چونکہ کسی نے ندامت نہیں کی، کسی نے توبہ نہیں کی اور اس کے اس جرم کے اندر شریک ہوئے، اللہ نے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ ان کے اوپر عذاب کیسے آیا وہ میں آگے بتاتا ہوں، یہ الفاظ سے دیکھیے۔ فرمایا کذبت ثمود بتغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے، بتغواہا اس پیغمبر کو ان کی اپنی سرکشی کے سبب، تب اذم بعثا جب کہ اٹھا کھڑا ہوا، کدار نام کا بندہ تھا، کوئی بھی نام اس کو ہو سکتا ہے، کھڑا ہوا اشقاہا اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت انسان، اللہ نے اس کو کہا ہے سب سے بڑا بدبخت انسان، یہ اس قوم کا کھڑا ہوا۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے تنبیہ کر چکے تھے، کیا فقال لهم رسول اللہ، کہا تھا ان سے ان کے لیے رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، کون سے رسول؟ حضرت صالح علیہ السلام نے۔ دیکھا نا کہ ان کے ارادے برے ہیں، تو حضرت صالح نے فرمایا تھا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ناقہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اس کو چھوڑے رکھو، یہ پانی پلانے کی جگہ، یہ اس کو پانی پلانے کی جو جگہ ہے یہ بھی اللہ نے اس کو دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیج گیا، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ لیکن فکذبوہ ان قوم نے اس صالح پیغمبر کی بات کی تکذیب کی، فعقروہا پس اس بندے نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، یعنی پاؤں کے نیچے سے اس کو تلواریں ماری اور پھر اس کے بعد اوپر تلوار مار کر قتل کر ڈالا، مار ڈالا۔ اب ہوا کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے، اب میں تمہیں 3 نشانیاں بتلا رہا ہوں، ابھی موقع ہے توبہ کر لو، نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے جو ہے نا وہ زرد پڑیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ دیکھیے اتنی واضح نشانی بتا دی۔ اللہ کے پیغمبر اپنے اس چند ساتھیوں کو لے کر چلے گئے، پہلے دن اٹھے نا، اس کے اگلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے تھے، لیکن پھر بھی جب دوسرے دن اٹھے تو دیکھا سرخ ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑا ڈر بھی ہوا، لیکن بجائے ڈرنے کے پلان بنایا کہ یہ صالح علیہ السلام نے چونکہ بد دعا کی، آؤ ان کو قتل کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا اور قتل کرنے کے ارادے سے چلے، اللہ کا کرنا ہے سو صبح سب کے سب مردہ پائے گئے، یہ کچھ ایک جماعت گئی۔ یہ اب بجائے قوم کو یہ دیکھتے عبرت پکڑتے کہ وہ لوگ جو صالح علیہ السلام کے خلاف گئے تھے مارے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے ان کا انتقام لینا ہے، انتقام کے لیے پھر تیار ہونے لگے۔ اگلے دن اٹھے تو چہرے سیاہ ہو چکے تھے، اب انہیں یقین ہوا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب فوراً بھاگ کر اپنے وہ پہاڑوں کے اوپر تراشے ہوئے جو گھر تھے، ان کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ ان گھروں میں اللہ کا عذاب نہیں آتا، ان گھروں میں زلزلہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ اتنے ہیوی ہیں، ہم نے پہاڑوں کو تراشا ہے تو پہاڑ تو نہیں گرتے، یہ ان میں جا پڑے۔ اللہ نے زلزلہ بھیجا، زمین حرکت میں آئی، اوپر سے ایسی تیز ہوا چلی، آندھی چلی اور ایک سخت آواز آئی جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب مردہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فدمدم، آپ اس آیت کو دیکھیے، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، فدمدم پس بھیجا، پس ڈال دیا، علیہم ان کے اوپر، ربہم ان کے رب نے۔ اللہ نے ربہم کی نسبت ان کی جانب کی ہے کہ وہ اگرچہ اللہ کو رب نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کا رب تھا اور ان کا رب ہے اور وہ میری ذات ہے۔ ان کے رب نے ان کے اوپر ڈالا کیا؟ بذنبہم ان کے گناہوں کے سبب،
ان کے اوپر اللہ نے اپنا عذاب بھیج دیا، فدمدم، عذاب ڈال دیا، فسواہا، ایسا عذاب کہ سب کے سب برابر کر دیا اللہ، جوان، بوڑھے، بچے، عورتیں، ساری کی ساری قوم ہلاک کر دی، اور رہتی دنیا تک اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا کہ آج تک ان کے کھنڈرات محفوظ ہیں، تاکہ آنے والے لوگ ان کو دیکھیں اور عبرت پکڑیں۔ یہ میں پیچھے بھی بات بیان کر چکا ہوں کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی قوم کے اصحاب ہجر یہی مراد ہے، انہی سے گزرنے لگے تو کیا فرماتا، اپنی سواریوں کو تیز کرو، ان کے کنویں سے پانی نہیں پینا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ جہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں ڈرتے ہوئے گزرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے ساتھ اب ایک آخری اشکال تھا، اللہ کہتے ہیں دنیا کے بادشاہ بھی اس طرح عذاب دیتے ہیں، پورے کے پورے شہر کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں، کوئی بندہ نہیں چھوڑتے، لیکن انہیں پھر بھی اس بات کا خوف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی قوم کے کچھ لوگ بچ جائیں اور اپنا انتقام لیں، لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو ان کی طرف سے کسی قسم کے انجام کو کوئی خوف نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، کسی بدلے کا ان کے پیچھا، عقبہ ویسے کہتے ہیں پیچھے آنے کے، ان کی طرف سے کوئی پیچھے آئے گا یعنی اللہ سے کوئی بدلہ لے گا، ایسا کوئی خوف نہیں ہے۔ ساری کی ساری قوم مٹا دی گئی۔ یہاں اللہ نے اس صورت کے اندر اس قوم کے حالات کو ذکر کر کے 7 قسمیں اٹھا کر اپنی توحید کی جانب بلایا اور کہا کہ جو بھی تکذیب کرتا ہے اللہ رب العزت ان سب کو اس طرح دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔